سورہ احزاب کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کے دوسرے رکوع کی آیت پڑھی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ احزاب کے حوالے سے ذکر فرما رہا ہے، اور ہوا کیا کہ سرکار کے غلام تو زیادہ سے زیادہ 3000 تھے، اور وہ 12000، اور ان کے پاس ہر چیز کی جو وافر مقدار کے اندر ہر چیز موجود تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں کے ہر جو ہے اس عمل کو سورہ احزاب کے اس دوسرے رکوع کے اندر، اگلے تیسرے رکوع کے اندر جو ہے اس کو بیان کیا ہے، مگر میں مختصر چند اقتباسات آج بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے غلاموں کے پاس جو معاملات تھے وہ مالی طور پہ بہت کم تھے، مگر یہ امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو ثابت قدم رہتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے جو ہے بڑے بڑے جو ہے ان کی مدد کے سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ یہاں بھی جو ہے آج میں نے خطبے کے اندر جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا ملا کے پڑھیں گے تو آمنوا اذکروا، کہ اے ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ، میری نعمت کو۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ علیکم، اللہ فرما رہا جو تم پر میں نے کی، کس وقت اذ جاءتکم جنود، جس وقت ہر طرف سے تمہارے اوپر کافروں کے لشکر آ گئے تھے۔ سرکار کے غلاموں کو، احزاب والوں کو، مدینہ شریف کے ان صحابہ کو اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، ایمان والو، اس وقت جب ہر طرف سے کافروں کے لشکر آ گئے تھے تمہارے اوپر، تو اس وقت جو ہم نے نعمت کی کیا کی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پھر ہم نے جو ہے کیا کیا کہ آندھی بھیجی، ایسی آندھی بھیجی کہ جو بڑے بڑی پلاننگ کر کے آئے ہوئے تھے نا، کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ آج ان کو مدینہ شریف سرکار کے غلاموں کے سرکار کے حوالے سے ان کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایسی آندھی چلائی، ایسی آندھی چلائی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے کھانے پینے والے برتن جو ہے وہ ہوا میں اڑ گئے، ان کے جانور بھاگنے شروع ہو گئے، یہاں تک آگے جو ہے اس آیت کی تشریح کے اندر، احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف ان پر طاری کیا، اور کسی فرشتے کو یہاں جنگ میں نہیں بھیجا، صرف ویسے فرشتوں کو بھیجا کہ انہاں دے خیمے دیاں رسیاں رسیاں کھول دیو۔ ہوا کو حکم دیا یہ میرے محبوب کے غلاموں پر آئے ہیں، اے ہوا ایسی چل کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی قیامت تک کے لیے یاد رکھیں۔ ایسی آندھی آئی، اللہ معافی دے، کبھی کسی کا آندھی سے واسطہ پڑا ہو، کبھی باہر جنگل میں کسی جگہ پہ، تو ان سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی پھر یہ ہوا چلائی، آندھی چلائی کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بھاگنا شروع ہو گئے، ان کو اپنی ہوش ہی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، ایسا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت جو مسلمانوں کی مدد کی آندھی کی صورت میں، اس کا ذکر یہاں فرما رہا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، حملہ آور جب کافر آپ پر ہوئے، ہر طرف سے ان کے لشکر آئے، تو پھر ہم نے ایک آندھی بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا کہ جس کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تروہا، آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ فرماتا ہے تمہارے کاموں کو ہم خوب دیکھنے والے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے تم نے میرے محبوب کے ساتھ مل کر بھوکے پیاسے خندق کھودی، کئی دن جو ہے فاقے سے۔ اور پھر سرکار کے غلاموں نے یہ نہیں عرض کیا آقا یہ کیا، ہم اتنے دنوں سے بھوکے، ہماری حالت یہ، بلکہ سرکار نے 2-3 جگہ پہ ان کے لیے جو ہے کچھ آسانی کے لیے سوچا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی، یہ انصاری تھے، اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور ان کا حضرت سعد بن معاذ کا ہم تھوڑا سا آج ذکر کریں گے کہ سرکار نے جب ان سے مشورہ کیا کہ یار اب ہر طرف سے کافروں نے گھیرا ڈال لیا، یہ آندھی آنے سے پہلے کی بات میں جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے مدد کی اس سے پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، سرکار نے سوچا کہ یہ کافروں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، کئی دن گزر گئے، تمہیں ایک کھجور بھی نصیب نہیں ہوئی، کئی دن گزر گئے،
تو سرکار نے فرمایا کہ یار میرا دل چاہتا ہے تمہاری دل جوئی کے لیے، تمہارے لیے، جو قریب ایک قبیلہ تھا، کہا کہ ہے تو وہ کافر، ہم ان سے جو ہے نا کچھ معاہدہ کر لیتے ہیں اور ان کو ہم مدینہ شریف کی جو زرعی جو معاملات ہیں، کوئی جو پھل ہیں، جو اجناس ہیں، گندم وغیرہ، ہم تیسرا حصہ ان کو دے دیں گے تاکہ وہ ان کافروں سے علیحدہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں۔ ان دعا حضرت سعد بن معاذ دوسرے ایک صحابی، انہوں نے ہاتھ باندھ کے سونیا یہ جدوں کافر سن، اسی جدوں تہاڈا کلمہ نہیں سی پڑھیا ادوں انہاں نوں کدی کھنگڑ نہیں سی دتا، اج اسی تہاڈے غلام بن گئے ہیں تے اج ہن انہاں اس مدینے دے جڑے اتھوں انہاں نوں گلاں تے سارا کچھ دیندے پھریے۔ آقا اگر کوئی اللہ کا حکم ہے تو پھر تو ہم ہمارے ہاتھ اور جو ہے زبانیں گنگ ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے سے مشورہ ہے تو پھر آقا جب ہم نے آپ کی غلامی میں نہیں آئے تھے تو اس وقت کبھی ہم نے جو ہے یہ نہیں سوچا، کبھی ہم نے ان کو اپنے اوپر جو ہے زیادہ غالب آنے نہیں دیا، تو اب تو ہم آپ کے غلام ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے اور آپ کی غلامی میں آ گئے، تو اب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اب ہم ان کو غلہ، ان کو ہم گندم نہیں دیں گے بلکہ ان کو تحفے کے اندر تیر دیں گے۔ میرے آقا خوش ہو گئے، سرکار خوش ہوئے، سرکار نے داد دی کہ میرے غلام کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین اسلام میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں ہمیں مفت میں مل گیا، آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ ان صحابہ سے پوچھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی سرکار کی یہ حالت، جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا نا کہ سرکار جب صحابہ نے عرض کیا آقا بھوک دی وجہ تو اسی اپنے اپنے پیٹ دے اتے ایک جو ہے پتھر بنے ہیں، سرکار نے اپنے پیٹ مبارک سے قمیض ہٹا کے دکھایا، فرمایا تم نے ایک باندھا ہے، میں نے دو باندھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ، اور اس وقت اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت نازل فرما رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے محبوب کی یہ ادا بھی میرے رب کو اتنی پسند، اور صحابہ سے کہا جا رہا ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے محبوب کی ذات مبارکہ ہے۔ میرے بھائیوں، اور پھر ایک ویلا آیا اس خندق کو کھودتے آئے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک ایسی چٹان آئی، صحابہ نے بڑا زور لایا، کسی کو بھی وہ چٹان ٹوٹی نہ، سرکار کی بارگاہ میں آئے، آقا یا رسول اللہ وہ ہمارے سے وہ ٹوٹ نہیں رہی چٹان، ایسا بڑا پتھر آ گیا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے ہمارے سے نہیں ٹوٹی۔ سرکار نے فرمایا اچھا، سرکار بھی 2-3 دن سے فاقے کے اندر ہے، 3 دن گزر گئے فاقے میں، کھایا پیا ہی کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا یار میں نے کچھ کھادا پیتا نہیں ہے تو لہٰذا جو ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جس سے وہ کدال تھی یا جو بھی اس وقت کا آلہ تھا جس سے صحابہ توڑ رہے تھے، وہ سرکار نے اٹھایا۔ اب یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، غزوہ خندق کے اب باب کے اندر، اسی طریقے سے اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ مختلف روایات ہیں مگر میں ان کو اکٹھا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا بخاری شریف کی روایت ہے کہ سرکار نے جڑے صحابہ نے پوری کوشش کر لی، انہاں کو نہیں ٹوٹی، سرکار نے ایک ضرب ماری تو وہ پھیتی پھیتی ہو گئی، اس کے ریزے ریزے ہو گئے۔ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں جیسے ٹیلے پہ کوئی چیز لگتی تو اس کی ریت اڑتی ہے نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ضرب ماری تو اس ریزہ ہو کے وہ چٹان جو ہے اڑنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے جو روایات ہیں، سرکار نے پہلی چٹان اس کے اوپر پہلی ضرب ماری تو ایسی روشنی نکلی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے یہاں سے شام نظر آ رہا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، اجالے والے محبوب، امام الانبیاء، شب اسرا دے دولا، 14 طبقاں دے کائنات دے والی رب دے حبیب علیہ السلام دوسری ضرب ماری۔ سرکار نے جب دوسری ضرب ماری ایسی روشنی نکلی سرکار دی اس سٹ دے نال، ضرب دے نال، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس روشنی دے اندر
ایران دیکھ لیا، تیسری ضرب ماری، ایسی روشنی نکلی، چمک اڑی، چمک ہوئی، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یمن دیکھ لیا، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو یہ بھی فرمایا میرے غلاموں ایران بھی فتح ہوگا، شام بھی فتح ہوگا، یمن بھی فتح ہوگا۔ آگے ایک تیسری روایت کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جدو ضرب ماری نا، نال سرکار نے فرمایا میرے غلاموں خوش ہو جاؤ، مدائن کسرا فتح ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ جڑی صحابہ کو سارے نے زور لایا، کسے کو نہ ٹوٹی، سرکار دی ضرب لگ دی گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دس دیتا کل کوئی اے نہ کہے، جیسے وہ بدبخت جو ہے نا بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، میں صرف آپ کو بچانے کے لیے، ورنہ یہ میرا مزاج نہیں ہے، جو اللہ اور اللہ کے محبوب اور محبوبوں کا دشمن ہو ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، چاہے جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو۔ وہ کہتا ہے نا کہ وہ دیکھو جی ولی تے شے ہی کوئی نہیں، تو نیٹ پہ چل رہا ہے، اس نے اپنی ماں کا بھی انکار کر دیا، وہ کہتا ماں تے شے ہی کوئی نہیں، انہیں تے اپنے چسکے وچ کیتا تے میں جم پیا۔ یہ نیٹ پہ موجود ہے، نہیں تو بعد میں میرے سے دیکھ لینا، میرے موبائل میں بھی موجود ہے۔ تو میں نے کئی 2.5-3 سال پہلے کہا تھا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا حدیث قدسی من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، میرے آقا نے فرمایا جو کسی ولی کی دشمنی رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور میں نے جو مطالعہ کیا اس کے اندر مجھے 2 ہی حدیثیں نظر آئی ہیں جو اللہ فرماتا ہے، ایک اپنے ولی کے دشمن سے میرا اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے، دوسرا سود خور کے خلاف میرا اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے، سود خور کے خلاف، سود خور کے خلاف، ورنہ میرا اللہ کہیں نہیں فرماتا کہ میں فلاں سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو میں نے اس وقت ہی کہا تھا یہ جو ولیوں کا دشمن ہے نا، ابھی یہ آگے بڑا کچھ بکے گا، یہ بڑا کچھ انکار، انہیں پیودا کی ماں کا بھی انکار کر دیا، اور وہ کہتا ہے کہ نبی ولی تھے، نبی اب نبیوں تک آ گیا، اس نے اہل بیت طاہر امام حسن پاک کی گستاخی کی، پنجتن پاک کی گستاخی کی۔ جو ولیوں کا بے ادب ہو جائے پھر وہ کسی کا با ادب نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ نبی تے شے کوئی نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، کہتا ہے اللہ کے سامنے کو کچھ بھی نہیں۔ اگر قرآن مجید کی یہ آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتا ہے یہ میرے رسول ہیں، میں انہوں ود تو ود شانہ عطا فرمائیاں نے، ود ایک سے بڑھ کر ایک کو فضیلت عطا فرمائی، فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے فضیلت دی ہے باتوں کو باتوں پر۔ اللہ نے یہ نہیں کیا میں کٹ تو کٹ دیتی ہے، میرے سامنے میرے رسول میرے ولی ہے ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ یہ کہیں میرے اللہ نے نہیں فرمایا، کسی قرآن کی آیت میں نہیں فرمایا۔ اور ایسے ہی کل مجھے ایک نوازی کہہ رہا تھا، میں نے اسے کہا یار دفع کرو، ایسے بندے کی بات ہی نہ سنا کرو۔ وہ کہتا ہے یہ حدیث انہوں نے کبھی ابو بکر صدیق کا خطبہ ہی نہیں کبھی بیان کیا، جو سرکار کے وصال پر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو وہ لفظ وہاں سے لے رہا ہے ماتا، کہ جو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اور نبی تے مر گیا ہے، استغفر اللہ۔ یہ ماتا کا لفظ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، عربی زبان بڑی گہری ہے، بڑی وسیع ہے، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی بنتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جیسے احد ہماری یہ جو محفل تھی 14 کو مفتی منیب الرحمان صاحب آئے، ان کے صاحبزادہ غلام بشیر صاحب آئے، تو انہوں نے بتلایا کہ عربی کے اندر ایک ایک اونٹ کے اندر کے 500 نام ہیں، عربی اتنی وسیع زبان ہے، ایک اونٹ کے 500 نام، جہاں جانوروں کے اتنے نام ہیں عربی کے اندر، جو اشرف المخلوقات انسان ہے اس کے کتنے کتنے نام ہیں۔ بہرحال میں اتنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی پاک کا تو وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، صرف اشارتاً اس کا جواب دینے کے لیے 2 باتیں آج کے جمعے کے اندر نوجوان جو اس کی بک بک سنتے ہیں نا ان کے لیے، کہ وہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ پڑھیا، آج کوئی خطبہ پڑھے تو ان دے جو ہے 95 گستاخی کہ یہ جو ہے لگ جائے گی، نہیں، غور کریں، صدیق اکبر سے بڑھ کر میرے آقا کے غلاموں کے اندر کون قرآن پاک کو جاننے والا ہے؟ اب یہ بغیرت نے قرآن نہیں پورا پڑھا یا سمجھا نہیں ہے تو اس کی علیحدہ بات ہے،
ورنہ میرے آقا کے لیے علیحدہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، دوسری تمام مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے علیحدہ اللہ جملہ استعمال فرما رہا ہے، کیا؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتٌ۔ یہ قرآن مجید 23ویں سپارے کے اندر محبوب آپ نے بھی وصال کرنا ہے، اور یہ وصال وہ کہتا ہے یہ تو عربی اردو کا لفظ ہے، حالانکہ یہ بھی بالغدو والآصال قرآن مجید کے اندر یہ لفظ موجود ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتہ، وہ کہتا ہے یہ اردو کا لفظ ہے وصال، یہ قرآن کا لفظ ہے، اس لیے جو اس کی بک بک سنتے ہیں بچیں اس سے، نہ اسے قرآن پاک کی خبر ہے نہ اسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، اور خبر کسی کو اسی کو ملے گی جو با ادب ہے، بے ادب کو کبھی نہیں مل سکتی، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، فرمایا اسی قرآن کو پڑھ کے بعد ہدایت پا جاتے ہیں، بعد اسی کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگر عاشق پڑھے گا تو قرآن کی یہ آیت بھی سامنے آئے گی، سورہ جو ہے 4 پارے کی، سورہ آل عمران کی، کہ جب یہ بھی میرا اللہ بتلانا چاہتا تھا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ غزوہ احد کے اندر صحابہ سے اگر یہ معاملہ نہ ہوتا، اگر یہ ان سے میرا اللہ نہ کرواتا تو میرے آقا کی شان کی یہ آیت کیسے نازل ہوتی؟ ان سے یہ عمل ہوا، پریشان ہو گئے، یا اللہ اج تک تیرے حوالے نال ساڈے کولوں کوئی غلطی نافرمانی بے ادبی ہوتی تھی، تیرا فرمان ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ جمعے کا پیغام سمجھیے گا، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں کبھی بھی وقت پاس کرنے کے لیے نہیں، جو اللہ نے ہمت دی وہ پوری کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ رات کو بستر پر لیٹ کے سوچیں کہ آج جمعے پہ گئے تھے تو کیا کوئی بات سمجھ میں آئی، تو میں اس نظریے سے میں قیامت میں قبر حشر میں آپ کا مجرم نہیں بننا چاہتا، میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں جتنی اللہ نے توفیق دی ہے۔ تو وہ ہوا کیا، جب ان سے وہ درہ چھوٹا، سرکار ناراض ہوئے کہ میں نے حکم ہی نہیں دیا تو تم نے چھوڑا کیوں؟ اب وہ صحابہ تھے، پریشان ہو گئے، یہ ہمارے سے یہ معاملہ ہو گیا، یہ کمزوری ہو گئی، ہم نے اجتہادی یہ معاملہ کر لیا ہے، یا اللہ پہلے اسی تیری کوئی نافرمانی کرتے ساں، تیرا قرآن کے اندر حکم ہے کہ میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو تیرے محبوب کے دروازے پہ آتے تھے، وہ سفارش کر دیتا تھا، تو معاف کر دیتا تھا۔ یا اللہ آج ہم تیرے محبوب کو ناراض کر بیٹھے ہیں، یا اللہ آج ہم کدھر جائیں؟ پہلے تو ہمارے سے کوئی کمی ہوتی تھی تو ہم تیرے محبوب کے دروازے پہ آتے تھے، وہ ہمارے لیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یا اللہ تو کہتا تھا میرے محبوب کے دروازے پہ آؤ، یہاں آ کے استغفار کرو، اور پھر میرا محبوب لبے یوہا ہلائے گا، میرا محبوب تمہاری سفارش کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب میرا محبوب تمہاری سفارش کرے گا تو تم رب کو اے میرے بندوں کیسے پاؤ گے؟ لَوَجَدَ پاؤ گے، تواب الرحیم، تواب بھی اور رحیم بھی۔ تو یا اللہ آج تیرا محبوب ناراض ہو گیا ہے، اب ہم کدھر جائیں؟ جب ہمارے سے کوئی ناراضگی تیری ہوتی تھی، محبوب کے دروازے پہ آتے تھے، اب محبوب ناراض ہو گیا تو ہم کہاں جائیں؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، قرآن کی آیت دے کے بھیجا، 4 پارے سورہ آل عمران کی آیت دے کے بھیجا، فرمایا محبوب جس کے آخری حصے کو میں تلاوت کرنے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، سونے محبوب پہلے جب میری نافرمانی کرتے تھے تیرے پاس آتے تھے، تو سفارش کرتا تھا، آج یہ تجھے ناراض کر بیٹھے ہیں، محبوب میں کہتا ہوں ساری کائنات مجھے کہتی یا اللہ تو معاف کر دے، آج میں رب کہتا ہوں میرا حبیب تو انہیں معاف کر دے، تو انہیں معاف کر دے، محبوب تو معاف کر دے۔ اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر نبیوں رسولوں کا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے، کوئی رسول نبی شاید کوئی نہیں ہے، تو میرا رب قرآن مجید کے اندر یہ کیوں فرما رہا ہے کہ محبوب
یہ تجھے ناراض کر بیٹھے ہیں، میں رب ہو کر کہتا ہوں فاعف عنہم واستغفر لہم، سونیا انہاں نو معاف بھی کر دے تے انہاں دی سفارش بھی میری بارگاہ وچ کر دے۔ یہ قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے کہ رب فرما رہا سونیا تو معاف کر دے، پہلے میری نافرمانی کر دے سن تو تیرے کو لاندے سن، تو کہتا تھا یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں یا اللہ ان بندوں کو معاف کر دے، آج میں رب ہو کے کہتا ہوں سونے محبوب تو انہیں معاف کر دے۔ کتنا میرے آقا کا مقام ہے، ذرا صلی اللہ علیہ، میرے آقا کا نام آئے تو جھوم جایا کرو، مست ہو جایا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ضمناً بات آئی، اللہ اکبر، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام، اور ادھر حضرت سعد بن معاذ ہیں میرے آقا کے، اور یہاں یاد رکھنا میں پچھلے جمعے یہ عرض کیا، مولا علی نے جب عمر بن عبد ود کی اس کو واصل جہنم کیا نا، تو اس کا ایک اور وہ بھی بڑی طاقت والا نوفل جب وہ آیا تو زیادہ روایات کے اندر یہ ہے کہ حضرت زبیر میرے آقا کی پھپھی کے بیٹے، انہوں نے ایک ہی وار کیا تو اس نوفل کو جو ہے واصل جہنم کیا، اسی کو ہی نہیں جب اس کے اوپر وار کیا نا تو اس کے جسم سے پار ہو گیا، نیچے اس کی سواری کو بھی کاٹ گیا۔ صحابہ کہتے یار تیری تلوار، یہ میرے سامنے سیرت مصطفیٰ ہے، اس کے اندر آپ کے لفظ موجود ہیں کہ صحابہ نے کہا یار تیری تلوار بڑی تیز ہی، کیا تلوار تیز ہوئے دی ہاتھ وچ بھی کوئی دم خم ہونا چاہیے، فرمایا یہ اللہ نے مجھے ہاتھ میں طاقت اتنی دی ہے کہ میں ایک کوئی وار کیتا اس رو بھی واصل جہنم کیا، اس کی سواری کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور اس وقت جب نوفل کو واصل جہنم کیا نا تو وہ کیونکہ مکے کا بہت بڑا سردار تھا، اب کافروں نے کہا میرے آقا کو پیغام بھجوایا اسی غزوہ خندق کے اندر کہ یا رسول اللہ 10,000 درم لے لیں، اس کی لاش ہمیں دے دیں۔ جتھے صحابہ ایک ایک کھجور کو ترس رہے تھے، جہاں میرے آقا نے پیڑ پر 2 پتھر باندھے وہاں 10,000 درم کو، آج ذرا سوچے نا کتنے کروڑ کہاں تک جا رہی بات۔ میرے آقا کی بارگاہ میں پیغام بھیجا گیا، سرکار نے فرمایا دفع کرو، سانو اس دی لاش دے پیسے پوچھے کوئی نہیں چاہیے، جاؤ ان کو بولو آپ اس کی لاش لے جاؤ۔ میرے آقا کے غلام سرکار نے فرمایا دفع کرو اس کی لاش کو۔ اس وقت پھر ایسا وقت بھی آیا، میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں کو، اپنے غلاموں کو اعزازات سے بھی نوازا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے غلام پھپھی حضرت صفیہ کے بیٹے، میرے آقا نے فرمایا یار اس وقت جو حالات بن گئے ہیں انہاں کافراں دا کون پتہ لے کے آوے دا، یہ جڑے ساڑھے مقابلے تے یہ کافر لڑن واسطے آئے ہیں۔ ایک آواز دی، سرکار عاشق صحابہ تو آواز پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، مگر میرے آقا کی ہر عمل کے اندر حکمتیں صحابہ دیکھ رہے تھے۔ سرکار نے آواز دی، حضرت زبیر آئے، آقا مجھے حکم فرمائیں، میں ابھی جانے کے لیے ان کے حالات پتہ کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری میرا زبیر ہے، میری پھپھی کا بیٹا ہے۔ حواری کسے کہا جاتا ہے؟ جو خاص مددگار ہو، جو خاص مددگار ہو اسے حواری کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ اگر نبی شے کوئی نہیں، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، تو میرا نبی یہ کیوں فرما رہا ہے کہ ہر نبی کا ایک خاص مددگار ہوتا ہے؟ میرا مددگار میرا زبیر ہے۔ تو یہاں اب جو کہتے ہیں نا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے نبی کے سینے پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، تو میرے آقا نے یہاں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ کیوں نہیں فرمایا؟ کہا ہر نبی کا ایک حواری خاص مددگار ہوتا ہے، میرا خاص مددگار میرا زبیر ہے۔ خاص مددگار حواری کا معنی، اور یہ کس میں ہے؟ بخاری شریف کے اندر ہے۔ میں ایک ایک لفظ ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ اکبر۔
یہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 590 ہے، اس کے اوپر یہ میرے آقا کا فرمان کہ ہر نبی کا ایک خاص مددگار حواری ہوتا، میرا حواری زبیر ہے۔ اور یہاں اتنی بات، میرے آقا کے بڑے بڑے غلام، بڑے بڑے عاشق، 5 سال اس عاشق کو میرے آقا کا قرب نصیب ہوا، اور اتنے رتبے لے گیا، اتنے رتبے لے گیا کہ بڑے بڑے صحابہ اس کے مقدروں پر اشش کرتے تھے۔ وہ کون تھا؟ حضرت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ، حضرت سعد بن، ذرا بلند آواز سے، حضرت سعد بن، یہ ان کی زندگی کی 2-3 جھلکیاں میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس وقت مختصر کے اندر۔ ایک تو یہ ان کے حصے میں آیا کہ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، قبیلہ بنو اوس، آگے پھر اس کی شاخ بنو اشہل، عبد الاشہل، یہ اس کے سردار تھے۔ یہ مصعب بن عمیر کی دعوت پر جب یہ مسلمان ہوئے تو پھر یہ اپنے قبیلے میں گئے، کہا اے میرے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ قبیلہ بنو اوس والوں کو کہا، انہوں نے کہا آپ تو بڑے عقل مند ہیں، بڑے فہم و فراست والے ہیں۔ کہا پھر میں آخری نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں ان کا غلام بن چکا ہوں، میں ان کے ذریعے خدا کو ایک مان چکا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا جو حکم صحابہ کہتے ہیں، یہ خاص حضرت سعد بن معاذ تھے، انہوں نے کہا اگر مجھے پہلے بھی سردار مانتے تھے نا تو میں نے اس وقت تک تمہارے سے کلام نہیں کرنی جب تک میرے آقا کا تم کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ ان کے کہنے پر ان کا پورا قبیلہ ایک ہی دن کے اندر جو ہے میرے آقا کا غلام بن گیا۔ حضرت سعد بن معاذ کا سارا قبیلہ جو ہے ان کے کہنے پر شام سے پہلے ایک بندہ صرف رہ گیا سی، وہ اس نے پھر غزوہ احد کے موقع پر، اس کا نام بھی میں نے 3 جمعے پہلے بتلایا تھا، اسیرم۔ ان کا حضرت سعد بن معاذ کو بڑا دکھ رہتا تھا کہ کاش یہ اکیلا رہ گیا، پورا قبیلہ ہزاروں لوگ میرے آقا کے غلام، مگر ان کی دعا قبول ہوئی۔ پھر اس وقت انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ ان کے پاس امیہ آتا تھا، دوستی تھی پرانی، یہ بھی گئے مکے کے اندر، انہوں نے کعبے کا طواف کیا، امیہ نے دیکھا ان کو ساتھ لے کر آئے، جب ساتھ لے کر آئے آگے ابو جال نے دیکھ لیا، جب دیکھا کہا، امیہ نے تعارف کرایا یہ میرے دوست ہے سعد بن معاذ، یہ مدینہ شریف سے آئے ہیں، یہ آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ ابو جال وہ بغیرت بک بک کرنا شروع ہو گیا، کہنے لگا ہم نے ان کو مکے سے نکالا تھا، تم نے انہیں جو ہے وہاں مدینے میں جگہ دے دی، اور تم جو اتنا پیار کرتے ہو ان سے، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں سعد بن معاذ۔ وہ کہنے لگا تو اتنی آزادی سے یہاں مکے میں گھوم رہا ہے، تو یہاں زندہ گھوم رہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کی غیرت ایمانی جوش میں آ گئی، کہا پہلے تو تم مدینہ شریف آ جاتا تھا نا، اب تم مدینہ شریف کے رستے پر تو قدم رکھ کے دیکھ، اگر تیری میں نے ٹانگیں نہ توڑی تو میرا نام سعد بن معاذ نہیں ہوگا۔ آپ نے بھی آگے سے، حالانکہ سارا مکہ اس وقت کافروں کے جو ہے قبضے کے اندر ہے، سارے کافر ہیں، اکیلے حضرت سعد بن معاذ ہیں۔ کہا تو مجھے یہاں دھمکیاں دے رہا ہے، کیا ہوا میں اکیلا آیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، مگر تم مدینہ شریف کے رستے وچ قدم رکھ کے ویکھ، میں تیریاں لتاں نہ توڑی۔ اور کیا اگلی گل بھی سن لے، میں اپنے آقا کو سن کے آیا، جنہ تو غریب مسلمانہ دے اتے تسی ظلم کرتے رہے نا، وہی تانوں واصلے جہنم کرن دے۔ ان دے ابو جہل دے جسم تے کپ کپی تاری ہوئی، کہنے لگا وہ مکے میں آ کے ماریں گے۔ کہا یہ مجھے نہیں پتا، بس میرے آقا نے فرما دیا ٹکڑے تمہارے جو ہے وہ مظلوم جو ہے وہ صحابہ ہی کریں گے۔ پھر وہی ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں میں نے دیکھا جب میدان بدر تھا، اور یہ اس کو جب امیہ کو ابو جال کو جب یہ زخمی ہوئے بھاگنے لگے، حضرت بلال نے آواز دی، ساتھیوں آؤ، یہ تمہارے اوپر ظلم کرنے والے آج زخمی ہو چکے ہیں تو بھاگنے لگے ہیں۔
حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ۔ یہ سعد بن معاذ جب غزوہ خندق جس کا ہم پچھلے جمعے اور آج تھوڑا ذکر کر رہے ہیں، یہاں پہ ان کو ایک تیر لگا اس غزوہ خندق کے اندر، یہ زخمی ہو گئے، بڑی خون والی رگ کٹ گئی، جب کٹ گئی خون رک نہیں رہا، انہوں نے دعا مانگی مولا اگر قریشیوں کے ساتھ دوبارہ جنگ پھر ہونی ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ مجھے شربت شہادت پلا دے، میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اگر قریشیوں کے ساتھ دوبارہ جنگ ہونی ہے، کیوں انہوں نے میرے آقا کو تیرے محبوب کو مکے سے نکالا ہے، انہوں نے جو ہے میرے محبوب کو تکلیفیں دی ہیں، اگر دوبارہ قریشیوں کے ساتھ جنگ ہونی ہے تو سعد کو زندگی دے، ورنہ سعد تیری بارگاہ کے اندر شربت شہادت پینا چاہتا ہے، جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہے، مولا اگر ان کے ساتھ جنگ نہیں ہے تو پھر مجھے یہاں اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اور کہا میں اپنے آنکھوں سے یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے غداری کی ہے قبیلہ بنو قریظہ والوں نے، ان کا انجام بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا، وہ وقت آیا، یہ انہوں نے غداری کی قبیلہ بنو قریظہ والوں نے، انہوں نے کافروں کے ساتھ بڑی مدد کی، انہوں نے معاہدہ توڑا۔ جب یہ میرے آقا کے غلاموں کے نرغے میں آ گئے، بنو قریظہ والوں نے کہا اے مسلمانوں کے نبی آپ سعد بن معاذ کو بلا لیں، جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے، یہ زخمی ہو چکے ہیں، ان کا خون اتنا بہہ چکا ہے اٹھ نہیں سکتے۔ مگر میرے آقا نے جب ان کی یہ بات سنی، اپنے غلام کو بھیجا، ان کو سواری پر بٹھا کے لائے بنو قریظہ کے پاس۔ آتے ہی انہوں نے کہا یہ جو فیصلہ کریں، میرا نبی پھر غلاموں کو عزتیں بھی دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے انصاریوں کھڑے ہو جو تمہارا سردار آ گیا ہے۔ میرے آقا کا فرمان تھا، سعد بن معاذ کے لیے سارے انصاری کھڑے ہو گئے، استقبال کیا۔ سعد بن معاذ جو ہیں زخمی ہیں، آئے آقا میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ تیرے سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ کہا بنو قریظہ والو تم نے میرے آقا سے غداری کی ہے، مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو تو پھر سن لو، تمہارے جتنے بھی میرے آقا کے مقابلے پر آئے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا، تمہاری عورتوں کو تمہارے بچوں کو قید کر لیا جائے گا، اور تمہارا مال و دولت جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ ان کے جسم پر کبکبی طاری ہو گئی، میرے آقا کے چہرے پاک کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ یہ تو ہمارے لیے اور معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ فرمایا لوگوں سن لو، جو سعد نے فیصلہ کیا ہے وہی میرے اللہ کا فیصلہ ہے، جو سعد نے فیصلہ کر دیا ہے وہی سعد کا فیصلہ میرے اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ جب واپس ہٹے، سرکار نے خیمے کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر جگہ دی، دعا آپ کی قبول ہو چکی تھی، ایسا خون بہا، آخری وقت آ گیا، میرے آقا علیہ السلام کو خبر دی گئی، میرے آقا آئے، عاشق کا مقام دیکھے، میرے آقا نے اپنی جھولی کے اندر حضرت سعد بن معاذ کا سر رکھ لیا، ہوش میں آئے۔ صحابہ نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے؟ سعد بن معاذ کو جب ہوش آئی، عرض کیا آقا میں اتنی بے ادبی نہیں کر سکتا، میں آپ کی جھولی کے اندر آؤں، مجھے اپنے قدموں کے اندر جگہ دے دے۔ اپنا سر میرے آقا کے قدموں میں رکھا، سعد بن معاذ نے آنکھیں کھولی، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر راضی، آپ کے دین اسلام پر راضی، اللہ پر راضی ہو گیا۔ آخری وقت آپ اسی زخم کے اندر آپ دنیا سے چلے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں، آج سعد بن معاذ کے اس شہادت پر اللہ کا عرش بھی کام گیا ہے، آسمان سے 70,000 فرشتے اس کے جنازے کی چارپائی کو کاندھا دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ ان کے جو ہے قبر جب کھودی گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ان کو قبر کے اندر اتارا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، بڑی باتیں ہیں سعد بن معاذ کے حوالے سے،
بڑی باتیں ہیں، وہ سارا میرا آپ کا عقیدہ ہے۔ ٹائم اوپر ہو چکا ہے، میں آپ سے معذرت، سعد بن معاذ جیسے عاشقوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں صحابہ اہل بیت سے، دنیا بھی بہتر ہوگی، قبر حشر بھی بہتر ہوگی۔